بلقیس بانو کے مجرموں اور گنہگاروں کو سپریم کورٹ سے کوئی راحت نہیں ملی ہے اور ہر حال میں 21 جنوری کو انہیں جیل میں جانا ہوگا، سرنڈر کرنا ہوگا۔ پچھلے دنوں بلقیس بانو کے معاملہ میں سپریم کورٹ آف انڈیا کے 2 ججز کی بینچ نے فیصلہ کیا تھا کہ گجرات کی سرکار نے 14 سال مکمل ہونے کے بعد جن 11 مجرموں کو رہا کر دیا ہے ان کی سزا کینسل کی جاتی ہے۔ گجرات سرکار کا فیصلہ غلط ہے، یہ قتل اور گینگ ریپ کا معاملہ تھا، اس لیے دوبارہ ان کو جیل جانا پڑے گا اور عمر قید کی پوری سزا جیل میں ہی کاٹنی ہوگی۔ مرنے سے پہلے جیل سے واپسی کا کوئی راستہ ان مجرموں کے لیے نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے فیصلہ سناتے وقت 2 ہفتے کا وقت دیا تھا اور کہا تھا 2 ہفتہ کے اندر ان 11 مجرموں کو جیل میں سرنڈر کرنا ہوگا۔ 21 جنوری کی ڈیٹ طے کر دی گئی تھی، لیکن اس بیچ یہ خبر سامنے آتی ہے کہ ان میں 9 مجرم گھر سے فرار تھے، وہ بھاگے ہوئے تھے، ان کے گھروں پر تالا لگا ہوا تھا، صرف 2 مجرموں کا پتہ چلا تھا۔ اس کے بعد ان مجرموں کی طرف سے سپریم کورٹ آف انڈیا میں عرضی داخل کی گئی اور عرضی داخل کر کے یہ مانگ کی گئی کہ ان مجرموں کو کچھ راحت دی جائے، فوری طور پر جیل میں سرنڈر کرنے کا جو حکم ہے سپریم کورٹ آف انڈیا کا اس کو آگے بڑھایا جائے۔ 21 جنوری کی تاریخ بہت جلد ہو جائے گی اور ان مجرموں کو بہت سارا کام کرنا ہے۔ بہانہ یہ دیا گیا تھا کہ ان کو بیٹی کی شادی کرنی ہے، کسی کے بارے میں یہ بہانہ تھا کوئی بیمار ہے، کسی کے بارے میں یہ بہانہ دیا گیا تھا کہ اس کو اپنی کھیتی کاٹنی ہے، فصلوں کے کام کاج کو کرنا ہے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے ان مجرموں کے وکیلوں سے کہا جو دلیلیں پیش کی گئی ہے، جو بہانہ بتایا گیا ہے وہ سب بہانہ ہے، بکواس ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان مجرموں کو 1 منٹ کی بھی راحت نہیں دی جا سکتی ہے اور ہر حال میں 21 جنوری کو ان تمام مجرموں کو جیل میں سرنڈر کرنا ہوگا۔ ایک طرح سے سپریم کورٹ آف انڈیا نے بلقیس بانو کے مجرموں کو، گنہگاروں کو دوبارہ شدید جھٹکا دیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ بلقیس بانو کے گنہگار جیل کے باہر سانس لینے کے حقدار نہیں ہے۔ یہ جو 11 مجرم ہیں ان کا جرم بہت ہی سنگین ہے، ان کا پاپ بہت بڑا ہے۔ سال 2002 میں جب گجرات میں دنگا بھڑکا تھا، مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی تھی، چن چن کر مسلمانوں کو گجرات میں مارا گیا تھا۔ تب 2-3 مارچ کی تاریخ تھی، ایک جنگل کے علاقے میں، ایک کھیت کے علاقے میں بلقیس بانو کا پریوار چھپا ہوا تھا کیونکہ دنگائیوں کا خطرہ تھا، دہشت گردوں سے ان کی اپنی جان کو خطرہ تھا۔ اس کے باوجود اس علاقے میں یہ دنگائی، یہ دہشت گرد پہنچ جاتے ہیں، بلقیس بانو کے خاندان سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ بلقیس بانو 5 مہینہ کی پریگننٹ تھی، اس کے باوجود ان کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے۔ ایک ریپ نہیں کرتا بلکہ باری باری ہر کوئی ریپ کرتا ہے۔ بلقیس بانو کی ماں کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، ان کے رشتہ دار اور ان کے خاندان کی دوسری خواتین تھی ان کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے۔ بلقیس بانو کی چھوٹی بچی تھی، اس کا قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن بلقیس بانو ہمت نہیں ہارتی، حوصلہ نہیں ہارتی، کسی طرح اپنی جان کو بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بلقیس بانو نے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، شروع میں پولیس کا دروازہ کھٹکھٹایا، پولیس نے معاملہ کو دبانے کی کوشش کی، FIR تک درج نہیں کی، چارج شیٹ میں معاملے کو الٹا سیدھا کیا گیا۔ اس کے بعد CBI نے اس معاملے کی انکوائری شروع کی اور دراصل CBI کو سپریم کورٹ آف انڈیا نے جانچ کرنے کا آدیش دیا تھا۔ اس کے بعد CBI نے اس معاملے کے 11 مجرموں کو عمر قید کی سزا سنائی۔ معاملہ بمبے ہائی کورٹ پہنچا اور بمبے ہائی کورٹ نے بھی CBI کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ اس کے بعد پچھلے دنوں یعنی سال 2022 میں 15 اگست کو گجرات کی سرکار نے ان 11 مجرموں کو جیل سے باہر نکال دیا اور کہا یہ اچھے لوگ تھے، یہ سنسکاری لوگ تھے اور اگر کسی کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے تو 14 سال کی سزا مکمل ہو جانے کے بعد سرکار ان کی سزا کو ختم کر سکتی ہے، اس لیے ان سب کی سزا ختم کر دی جاتی ہے، وہ جیل کے باہر رہنے کے حقدار ہے۔ بلقیس بانو نے ہمت نہیں ہارا، دوبارہ سپریم کورٹ آف انڈیا کا دروازہ کھٹکھٹایا اور سپریم کورٹ آف انڈیا سے ایک مرتبہ پھر ان سب کے لیے یہی فیصلہ آیا ہے کہ زندگی کی ہر سانس ان کو جیل کی کالی کوٹری میں گزارنی ہوگی، باہر رہنے کا ان کو کوئی حق نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اسی طرح کی حقیقت پر مبنی خبریں دیکھنے کے لیے ملت ٹائمز کے ساتھ جڑے رہیے، جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ہماری ممبرشپ لیجئے، ملت ٹائمز کو فائنینشلی سپورٹ کیجئے۔